جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیسے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت اچھے جناب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی اچھا، جناب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی ایک وہ ڈسکشن ہو رہی تھی یہی انجینئر صاحب کے حوالے سے نا. جی تو جی. اس میں ایک بات ہو رہی تھی کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ قادیانیوں کو کچھ زیادہ ہی سپورٹ کرتے ہیں. ہوں. اس حوالے سے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ قادیانیوں کے پروموٹر ہیں یا سپورٹر ہیں یا کچھ بھی جو آپ کہتے ہیں؟ آپ کے اپنے عقائد کیا ہیں، کائنڈلی بتائیں گے مجھے؟ میں تو مسلمان ہوں. ظاہر یار، قادیانی بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں نا. میں کہیں خود نہیں، جا میں کے اپنا قادیانی تعارف نہیں کروں؟ ہوں. اللہ معاف کرے، قادیانی تو میں بالکل بھی نہیں ہوں. نہیں، وہ احمدی ایک شہمدی سارا اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں نہیں نا نہیں، سارا. وہ میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. سوری ٹو انٹرپٹ، یہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے اسلامک سیکولرسٹ، یہ تو یا آکسی مورون. آپ اس کو ایکسپلین کریں تھوڑا. وی ول کم ٹو دیٹ انشاءاللہ. اس لیے میں ان کو جو ہے نا اختی کو کہہ کے کہا کہ ان کو اوپر لے کے آئیں. اچھا، اسلامک سیکولرسٹ صاحب، آپ انجینئر صاحب کے کانٹینٹ سے واقف نہیں ہیں بائی دا وے؟ نہیں، میں نے ان کا سنا ہوا ہے کانٹیکٹ، لیکن مجھے ایسا تو نہیں لگا کہیں پر کہ انہوں نے کہیں ان کو سپورٹ کیا ہو یا ان کو کہیں مسلمان کہا ہو. مسلمان کا تو میں نے بھی نہیں کہا. میں تو کہتا ہوں ان کے فرنٹنگ کرتے ہیں ان کی. دیکھیں، اگر کسی کوئی ایسا، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار کوئی گروپ ایسا ہے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس کو یا کچھ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی کچھ کہہ دیتا ہے تو یہ اس کو سپورٹ کرنا اس حوالے سے نہیں ہوتا. مثال کے میں طور پر سمجھا اگر نہیں. عراق کے اندر کوئی یزیدی گروپ ہے جو کہ میں مسلمان سمجھا نہیں ہے، نہیں. میں آپ کی بات نہیں سمجھا کہ آپ کہتے ہیں میں کہ مثال دے دیتا ہوں. کسی پہ ظلم کیا جا رہا ہو اور اس کو سپورٹ کرنا، مطلب کہ قادیانیوں پہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو یہ کہنا کہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی 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 جی. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں سارے کے قانون بس کسی کا بات ختم ہو، پاس تک نہیں ہے. اتنی بات وہ کرتے ہیں. نہیں، اتنی نہیں کرتے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے قادیانی کہتے ہیں نا کہ جو کعبہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہیں. تو جہاں پہ جس ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ قیامت کے دن قادیانیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اسی کی ایکسپلینیشن میں انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی. تو یہ تو قادیانیوں کا دعویٰ ہے، اسی بیس پہ خود کو مسلمان کہتے ہیں. یہ بھی یہی آرگومنٹ ان کی طرف سے دے رہے ہیں. لیکن جہاں تک قادیانیوں کے عزائے وضو چمکنے کا معاملہ ہے نا، تو وہ تو نہ آپ نے دیکھا ہوا ہے نہ میں نے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ تو حدیث اللہ تو ہمارے فیصلہ پاس کرے. واضح ہیں. جی، حدیث تو واضح ہے نا ہمارے پاس. کون سی؟ دیکھا تو ہم نے، قیامت بھی نہیں دیکھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قیامت کو ڈینائی کر دیں گے. نہیں، میں ڈینائی کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اس طرح کھڑے ہیں کہ جس طرح آپ، یعنی آپ اللہ کی طرف سے ہمیں وہی ملی ہوئی ہے کہ یار یہ جو ہے نا، یہ تو ان کے واقعی نہیں چمک رہے ہوں گے. ایسی ایمان تو کوئی بات بالغیب نہیں. یہی ہے. اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. ایمان بالغیب کا مطلب، ایمان بالغیب کا کچھ تقاضے بھی تو ہے نا. مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ ایمان بالغیب میں، اگر میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ ایمان بالغیب یہ بھی ہے کہ چاند کے اوپر جنت ہے، تو کوئی شخص کہے کہ یار یہ تو ایمان بالغیب ہے. ایسا تو نہیں ہے ہاں، چاند پہ جنت ہے. کوئی شخص کہے تو بالکل نہیں مانیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے کہیں رسول نے کہاں اور کہا انہوں ہے نے کہ کہا ہو، قادیانی کافر ہے؟ ایسے نہیں نا، جملہ پورا ہونے دیتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا، یہ بڑی بد تہذیبی ہوتی ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہو کہ جنت ہے چاند کے اوپر، تو بالکل ایمان بالغیب مانیں گے ہم. جی ٹھیک ہے، آگے کنٹینیو کریں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایمان بالغیب یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے اور اعضائے وضو، اور انہی سے ہی میں پہچانوں گا کہ یہ میری امت کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو نہیں چمک رہے ہوں گے. نہیں، تو اب مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. یہ تو نہیں، ہماری پرسپشن ہے نا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کو میں جب پہچانوں گا اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے. اس وجہ سے انلیس کہ اب آپ کہیں کہ قادیانی بھی مسلمان ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ آرگومنٹ ہوگا، پھر ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن اگر آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں تو ان کے اعضائے وضو نہیں چمک رہے ہوں گے. یہی انجینئر صاحب سے سوال ہے کہ انہیں کافر کہتے ہوئے ان کے اعضائے وضو کیسے چمکا رہے ہیں. دیکھیں جی، اب تو میرا تو چونکہ انجینئر صاحب والا میرا عقیدہ نہیں ہے. میں تو ظاہر ہے، میں تو ہر اس شخص کو مسلمان کہتا ہوں آپ جو نے اپنے آپ کو گفتگو مسلمان یہاں سے شروع کی نا. آپ ہر اس شخص کو مسلمان کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہے. مسلمہ کذاب کو بھی کہہ دیں. پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا تھا. کہتا تھا. آپ نبوت کا ثابت دعویٰ کریں. اس نے، اور کیا اس نے عیسائیت کے نبوت، مذہب میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہودیت جی میں کیا نبوت کا تھا، دعویٰ اسلامی. اس کا. جی آپ بات کریں مجھے، اگر آپ بات کرنے دیں. آپ اس کو نے اسلامی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا نا. اسلامی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا نا. یہ تو بات ہے، یہ آپ کو ثابت کرنی پڑے گی نا بات کہ اس نے اسلامی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تاریخ سامنے پڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی نبوت میں حصہ مانگنے گیا تھا، تو ان کی نبوت جو ہے وہ اسلامی نبوت ہے نا. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی میں نے نبی کیا کیا مانتے ہے؟ ہوئے.
ابھی میں نے वो کیا नबी حساب کیا ہے, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो उसकी मुलाकात भी नहीं हुई, वो وہ मिलने نبی आया था پاک लेकिन صلی मुलाकात اللہ नहीं علیہ हुई. وسلم سے, یہ بھی غلط فہمی ہے آپ کی, دو روایتیں ہیں اس پہ, لیکن وہ نبوت میں جو حصہ چاہ رہا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہی حصہ چاہ رہا تھا نا. لیکن اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا آرگومنٹ یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کو نبی مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا, بات یہ ہے کہ وہ خود کو مسلمان تو کہتا تھا, اسی وجہ سے وہ यही तो جنگ جو बात है. کرنے آیا تھا اس کو بھی جہاد کہتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ نمازیں بھی معاف کرا سکتا تھا, وہ سارا, کہ ہر وہ کام بیسیکلی جو وہ کر رہا تھا وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان کہہ کے, کسی سٹیج پہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو, کہ میں ان سے نکل گیا ہوں, میرا علیحدہ سسٹم ہے, یہ اس نے نہیں کہا تھا. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو خود کو مسلمان کہے میں اسے مسلمان کہوں گا, تو کہیں پھر وہ بھی مسلمان تھا. نہیں, لیکن آپ کو یہ پہلے ثابت کرنا پڑے گا نا, دیکھو میں نے تو اس کے بارے میں تاریخ یہ نہیں بھری پڑھا ہوا پڑی ہے, اور کس چیز سے ثابت ہو. ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ نبوت میں حصہ مانگنے آیا تھا, جس پہ اس کو جو ہے وہ یہ بتایا گیا تھا, آگے سے حدیث تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, سے مفہوم اس بات کا یہ ہے کہ اللہ تمہیں تباہ کرے گا, یہ سزا دے گا. اس طرح کے بڑے سخت الفاظ تھے اگر تم نے ایسی حرکت کی. وہ چھڑی والی اگزامپل بھی آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ چھڑی کا جو اتنا حصہ ہے وہ بھی نہیں ملے گا, نبوت تو بہت بڑی چیز ہے. تو یہ سارا کچھ وہ مسلمانوں میں ہی کلیم کر رہا تھا نا, اور کیا کر رہا تھا. دیکھیں اگر کچھ شخص مسلمانوں میں کلیم کرتا ہے نا, وہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے گا, اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ اپنا, اس کا نبوت کا دعویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیونٹ دعویٰ نہیں تھا, اس کا الگ سے ایک نبوت کا دعویٰ تھا. اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ رہے ہیں, تو اس نے اپنا الگ سے دعویٰ کر دیا. اسلامی تو تھی نا باقی کہ جہاں نہیں تک تھی, نہیں تھی نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں تھی. وہ نہیں تھی. ہاں جی. اور بتا تاریخ ہی اپنی اٹھا کے, اچھا چلے ٹھیک ہے, وہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, ایک اور بات کر لیتے ہیں. یہ جو مرزا قادیانی کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ان سب کو مسلمان مانتے ہیں آپ؟ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے, مجھے اس کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے. یہ البتہ جتنا یہ جمبا گروپ ہو گیا, یہ اصلاح پسند گرین پارٹی, جتنے قادیانیوں کے اور فرقے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے نبی بنائے ہوئے ہیں مرزا قادیانی کے بعد, آپ کے نزدیک یہ سارے مسلمان ہیں؟ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مجھے کوئی ظاہر سی حق بات ہے, نہیں کافر تو نہیں کہتے نا, مسلمان ہی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو. وہ تو بس ٹھیک ہے, پھر مجھے بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ میں ان کو کافر کہوں. میں تو کافر, اب کیونکہ کافر جو ہے, اب میں نہیں مجھے نہیں, اگر ایکسپلین کرنے دیں, مجھے ایکسپلین کرنے دیں, میں صرف ایک کلیئر منٹ, ہوگی نا بات. اچھا نہیں کلیئر نہیں کریں ہوئی, ابھی کلیئر نہیں ہوئی. کریں کریں. دیکھیں کافر جو ہے وہ ایک ایسی ٹرم ہے کہ جو کہ ہماری مذہبی ٹرم ہے, ٹھیک ہے, اس اچھا, کا کسی کو کافر کہنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو ہے. صحیح اس کے بات بعد ہے. کسی کو کافر کہنے کا اختیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر ایک ایسی اسٹیٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر وہ شخص جانتے بوجھتے کسی حق بات کا انکار کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں یہ بہت ساری جگہوں پر لکھا ہے کہ میں ایک دائم المرض انسان ہوں. اگر وہ ایک دائم المرض انسان ہے تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے نا کہ اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ آ گیا, اس کے دماغ میں کوئی خلل ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں خلل ہے. آپ اگر حکم اس ظاہر چیز پہ کو دعویٰ لگائیں کر, گے, ظاہر پہ بھائی لگا آپ رہا ہوں نا, حکم اس سے کہا ظاہر پہ وہی ہے. لگائیں گے نا. جب اللہ کے پاس معاملہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو 3 کیٹیگریز بتائی ہیں جن کے اوپر سے قلم ہٹا دیا گیا ہے, ان میں سے ایک پاگل بھی ہے. اللہ کے ہاں وہ پاگل ڈکلیئر ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے, تو میں کون ہوتا ہوں اس پہ تبصرہ کرنے والا. لیکن بس جو میں یہی کہہ ظاہر رہا کا ہوں. حکم ہے, جو ظاہر کا حکم ہے وہ تو لگے گا, کہ اس کے ماننے والے تو اس کو پاگل نہیں کہتے, وہ تو اس کو کہتے ہیں یہ سلطان القلم تھا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو یہ القاب دیے ہوئے تھے. وہ تو قرآن کی کوئی 280 سے زیادہ آیات اس نے اپنے اوپر نازل کی ہوئی تھی کہ یہ مجھ پہ نازل ہوئی ہیں. اس کے ماننے والے تو ساری باتیں ایسے ہی, وہ تو کہتے ہیں خلیفے بھی ہیں اور اس کی فیملی اہل بیت بھی ہے اور صحابہ, یہ سارے کا سارا اسٹرکچر تو انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب آپ اٹھ کے کہیں کہ نہیں ہم اس لیے چپ کر جائیں کہ شاید اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا, تو بھائی جو ظاہر ہے حکم تو اس پہ لگے گا. اور جو اس کے ماننے والے ہیں, اگر آپ نے اس کو ایگزانوریٹ کر بھی دیا 1 منٹ کے لیے, تو جو اس کے ماننے والے ہیں وہ تو اس کو نبی مان رہے ہیں نا, ان کا کیا کریں گے؟ تو مانتے رہے نا, ہم تو ان کے عقیدے کو کفریہ کہہ دیں گے. جو ہمارے زیادہ تر یہ ہوگا کہ ہم ان کو کہیں گے یار یہ عقیدہ کفری ہے, نہیں, لیکن وہ کس طریقے سے مان رہے ہیں. نہیں لیکن دیکھیں نا, آپ کے اصول کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس حق تو نہیں ہے نا کہ کسی کے عقیدے کو کفریہ کہے. نہیں, عقیدہ کو کفریہ کہنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر ہے جو قرآن و سنت کے دلیل خلاف ہوگا اس دیجیے, کو ہم کفریہ عقیدہ. دلیل قرآن و دیجیے. سنت, دیکھیں نا, قرآن و سنت کے کوئی بھی چیز خلاف ہوگی, اس عقیدے کو عقیدہ کفریہ کہا جائے گا. لیکن اور جو عقیدہ شخص رکھنے اس کا والے کو, دعویٰ کر رہا ہے, جی, اور عقیدہ رکھنے والے کو کیا کہیں گے؟ رکھنے والے کو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا یہ جو عقیدہ ہے یہ کس بنیاد پر ہے. وہ اس کی کچھ ظاہر دلیل دے گا نا, وہی کہے گا کہ ہاں جی, میں جو عقیدہ کہہ رہا ہوں اس کی یہ دلیل ہے, ہم اس کی دلیل کو ٹھیک ہے, دیکھیں گے. ٹھیک. اب آپ نے ان سے پوچھا دلیل, تو انہوں نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے حوالے سے جتنی باتیں اسلام میں یہ ساری جھوٹ ہیں, یہ ساری غلط ہیں. ایک ہی ہے مہدی اور ایک ہی ہے عیسیٰ, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جو پروفیسائز کیا گیا تھا وہ قادیان میں نازل ہو چکا ہے, اب جو اس کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ آپ کو دلیل مل گئی, اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ سیکولر صاحب, سر اختی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے کیسر بھائی.
وہ کدھر گئے؟ خاموش ہو گئے، خاموش. کیوں؟ اب تو اچھی طرف ہم چل پڑے تھے. چلیں ان کو بیک سائڈ پہ بھیجیں، شاید تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں، اسٹریم وہ ختم خود ہونے سے چلے پہلے گئے، پہلے. وہ خود چلے گئے. وہ ان کی کلیم سن کے جی وہ مسیح مسلم صاحب وہ لکھنا شروع ہو گئے. میں خود کو مسلم کہتا ہوں، مجھے ایکسیپٹ کریں گے؟ مسلم ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ صحیح ہے. مسیح مسلم صاحب آج تو ہم آپ کو اسٹریم میں بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ چلو جو جن کے آپ کیس ہیں وہ چلے گئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے میں آپ کو انٹرٹین نہیں کرتا، اس لیے ٹائم ضائع ہوگا آپ کا. یہ ایک اسٹوڈنٹ صاحب ہیں میرے خیال میں، ان سے بات کر لیں. جی جی، یہ لاسٹ کالر ہوں گے ہمارے پروفیسر بھائی. ٹھیک ہے.